جی عمران صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا پہلا دورہ چین ہوگا یا دوسرا؟ یہ میرا بالکل پہلا دورہ چین کا. اس سے پہلے نہیں آیا؟ اس سے پہلے صرف میں اب چین کا حصہ ہے لیکن پہلے نہیں تھا. ہانگ کانگ گیا تھا بس. ہانگ کانگ گیا تھا. اس کے علاوہ یہ پہلی دفعہ میرا چین. اچھا، تو آپ کے پہلا دورہ چین کے مقاصد کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں گے؟ اصل میں ہماری بڑی دیر سے کوشش تھی کہ تحریک انصاف اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کانٹیکٹ ہو آپس میں، ہماری ٹائز بڑھے، کیونکہ ہم پاکستان اگر کسی ملک سے سیکھ سکتا ہے وہ چائنا ہے. کیونکہ اگر یورپ اور امریکہ کا ایکسپیرئنس ہے وہ ہمارے سے بالکل مختلف ہے. چائنا نے پچھلے 30 سال میں ایک دنیا کی تاریخ میں کسی ملک نے ایسی ترقی نہیں کی جو چائنا نے کی. اس سے پہلے چائنا کے حالات بہت برے تھے، ہماری طرح کے تھے. یہاں بھی کرپشن تھی، یہاں بھی اکانومی گری ہوئی تھی، یہاں بھی غربت تھی. لیکن جو چائنا نے کیا ہے پچھلے 20 سال میں کہ 40 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال لیا، یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم سیکھیں، کیونکہ غربت پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ہم سیکھ سکتے ہیں چائنا سے کہ انہوں نے کیسے اپنے ملک میں غربت ختم کی، کیسے ڈیولپمنٹ کی، کس طرح یہ ایک دم ایک ملک جو دنیا میں پیچھے رہ گیا تھا وہ کہیں سے کہاں پہنچ گیا، بلکہ ایک دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی اکنامک طاقت بن رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور پھر ہے بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے سے ہمیشہ ہر مشکل وقت پہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. تو اور لوگ بھی پیار کرتے ہیں، پاکستانی عوام چینی عوام سے پیار کرتی ہے. میں جلسے میں تھا، ہمارا مینار پاکستان میں جلسہ تھا، تو جب میں نے اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگ تھے وہاں، اور جب میں انہوں نے بتایا کہ میں آج رات چائنا جا رہا ہوں تو ایسا شور مچا جلسے میں، لوگوں کی خوشی کی لہر دوڑی. تو اس کا مطلب کہ عوام پیار کرتی ہے چینی عوام سے. تو اس لیے ہماری جتنی بھی ٹائز اور مضبوط ہوں، ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے خاص طور پہ یہ بڑی خوشائن چیز ہوگی. تو آپ ایک ممتاز سیاستدان ہیں، لیکن آپ کی جو ایکسپیرئنس ہے ہمارے لیے زیادہ دلچسپی کے باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ پاکستان کے قومی ہیرو ہیں. تو پھر آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی جو یہ منفرد تجربات ہیں، ایکسپیرئنس ہے، آپ کی سیاسی کیریئر کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے یا ثابت ہو جائیں گے؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ سوال پوچھوں کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام اس وقت آپ کو ایک سیاستدان سمجھتے ہیں یا پھر بھی ایک قومی ہیرو سمجھتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیے، قومی ہیرو تو میں 15 سال پہلے بھی تھا، لیکن عوام نے نہیں ووٹ دی، عوام نہیں نکلتی تھی. کیونکہ آپ کو اگر جو بھی کرکٹ میں کریڈیبلٹی ہے، پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہے، بڑا شعور رکھتی ہے کہ اگر کرکٹ میں کریڈیبلٹی تھی بھی، سوشل ورک میں کریڈیبلٹی تھی بھی، اس کا یہ نہیں مطلب کہ پالیٹکس میں بھی کریڈیبلٹی تھی. تو انہوں نے پالیٹکس میں بھی مجھے دیکھا 15 سال، اور آخر میں فیصلہ کیا کہ یہی کریڈیبل پالیٹیشین ہے. تو پھر اس دفعہ آپ چین کے رابطہ محکمے کے ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر چین پر آ رہے ہیں آپ، اور بعد میں آپ ان تحریک انصاف اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے تعاون ہے تعلقات کے بارے میں آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور چین ہمسائے ہیں. ہماری ایک بڑی پرانی ایک ہمارا رشتہ ہے. پاکستانی عوام کے دل میں چین کا یہ خاص جگہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے مشکل وقت پہ چین ساتھ کھڑا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں، اور اگر اس میں کتنا سچ ہے نہیں یہ اس بات کو بھول جائیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے. عوام کے دلوں میں یہ بات ہے. اس لیے ایک تو ویسے بھی پیار ہے، دوسرا کہ ہم نے چین سے تعلقات اس لیے ٹھیک کرنے ہیں، چین سے ہم نے، کیونکہ ہم سیکھ سکتے ہیں چین سے جو اور کسی سے نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ چین کا جو تجربہ ہے وہ پچھلے
جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا تھا، جو انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری آدھی آبادی آج غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی. غربت تیزی سے پھیل رہی ہے پاکستان میں. تو ہماری تحریک انصاف تو وہ پارٹی ہے جو پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتی ہے، ایک فلاحی ریاست جو کہ اپنا جو نچلا طبقہ ہے اس کو اٹھائے اوپر. تو اس کے ہم چین کے علاوہ کسی سے یہ نہیں سیکھ سکتے. صرف چین ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے یہ کام کیا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمارے لیے چین کا تجربہ سے سیکھنا یہ ہم تحریک انصاف کے لیے سب سے ضروری ہے. شکریہ. اور آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ چین بھارت تعلقات کے مستقبل کے بارے میں کچھ پیغامات دیتے ہیں، اور چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے اردو سروس کے سامعین کے لیے کوئی پیغامات ہیں؟ بس میں یہی اب مختصر سا پیغام دوں گا اپنے جو سننے والے ہیں چائنیز ریڈیو کو، اردو سروس کو، کہ پاکستان میں ایک تبدیلی کا وقت آ گیا، اور ایک بڑی اندھیری رات کے بعد ہمارے ملک میں ایک روشنی کی کرن آ رہی ہے. ایک نیا سورج اٹھنے لگا ہے، اور ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو میرا ایمان ہے کہ اس کو ایک نیا پاکستان بنا دے گی. یہ اتنی تیزی سے ہمارا ملک اب آگے بڑھے گا، کیونکہ ہم تو ایک تو چین سے سیکھ سکتے ہیں. چین، ہم خوش قسمت ہے کہ جو دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ملک، جس کی اکانومی سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ چین ہے. وہ ہے بھی ہمارا نیبر، ہے بھی دوست، اس سے ہم سیکھیں گے بھی. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. کبھی ہم نے کسی کے سامنے نہ بھیک مانگنی ہے، نہ کسی سے قرضے لینے. ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے اس ملک میں 2 کام کرنے ہیں. یہ جو کرپٹ مافیا بیٹھا ہے اسے آزاد کرنا ہے، اپنے قوم کو میریٹوکریسی لے کے آنی ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے، ان کے اوپر انویسٹ کرنا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، یعنی کہ انسانوں پہ، ان کی تعلیم، ان کی صحت. ٹیکس اتنا اکٹھا کرنا ہے. ہم پیسہ بھی اکٹھا کریں گے، عوام پہ خرچ کریں گے، فضول خرچی ختم کریں گے. کرپشن کو ہم انشاءاللہ لڑیں گے. اور ہماری بڑی اچھی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی کہ چائنا نے کیسے کرپشن کا مقابلہ کیا. ہم نے اس کے اوپر ہم نے ورکنگ گروپس بھی بنائیں گے. تو انشاءاللہ پاکستان کا مجھے ایک بڑا سنہرا اور ایک پاکستان کا ایک ایسا دور نظر آ رہا ہے کہ ایک نیا پاکستان نکلے گا، جو اس کو بننا چاہیے تھا، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز، ہمارے نظریاتی ہمارے لیڈر تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، ان کی خواب تھی، وہ انشاءاللہ پاکستان بنے گا.